یہ امتحان کی جگہ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں ہم انسانوں کو آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم انسانوں کو آزماتے ہیں خوف کے ذریعے۔ خوف سے کیا مراد ہے؟ خوف سے مراد ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ واقعی اس انسان کو اللہ کا ڈر ہے یا نہیں، ہم آزمائیں گے۔ نماز کا وقت ہو گیا، اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنا، اگر یہ اللہ سے ڈرتا ہوگا نماز پڑھے گا۔ ہم آزمائیں گے کہ اس کو اللہ سے ڈر ہے یا نہیں، یہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے یا نہیں، ہم آزمائیں گے۔ اسی طرح اللہ نے حکم دیا سود سے بچو، اگر یہ اللہ سے ڈرتا ہوگا سود سے بچے گا، ہم آزمائیں گے یہ سود سے بچتا ہے یا نہیں بچتا، اللہ کا اس کے دل میں ڈر ہے یا نہیں۔ ہم نے فرمایا حرام سے بچو، اب یہ حرام سے بچتا ہے یا نہیں بچتا، اللہ کا حکم اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہے یا نہیں، ہم آزمائیں گے۔ ہم نے جن چیزوں سے اس کو منع کیا ہے یہ اللہ کا ڈر اللہ کا خوف دل میں رکھ کر ان چیزوں سے بچتا ہے یا نہیں بچتا، ہم آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم خوف کے ذریعے بھی انسانوں کو آزماتے ہیں۔ خوف سے مراد اللہ کا ڈر ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے یا نہیں، ہم آزمائیں گے۔ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ہم اس کو بھوک کے ذریعے بھی آزمائیں گے۔ بھوک سے کیا مراد ہے؟ بھوک سے مراد مفسرین یہاں پر روزے کی حالت میں بھوکا پیاسا رہنا مراد رہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، یہ رمضان المبارک کے اندر روزے میں بھوکا پیاسا رہتا ہے یا نہیں رہتا، ہم آزمائیں گے اس کو بھوک کے ذریعے سے بھی، اس کو بھوکا پیاسا رکھتے بھی۔ اسی طرح تیسری بات کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور یہاں پر فرما رہے ہیں ہم آزمائیں گے مال کے کم ہونے کی وجہ سے۔ یہاں پر مال سے مراد زکوٰۃ ہے، مال سے مراد زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ بظاہر جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا مال کیا ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے، اس کا مال کم ہوتا ہے۔ ہم آزمائیں گے کہ یہ زکوٰۃ دیتا ہے یا نہیں دیتا، ہم آزمائیں گے یہ زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنا مال کم کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ایک اور قول مفسرین نے لکھا ہے کہ کوئی بھی مالی نقصان دے کر ہم آزمائیں گے، کاروبار میں نقصان ہو گیا، تجارت میں نقصان ہو گیا، کوئی قدرتی آفت آ گئی، مالی نقصان ہو گیا، ہم آزمائیں گے کہ یہ اس مال کے نقصان کی وجہ سے اللہ کو یاد رکھتا ہے یا اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، چوتھی چیز والانفس، چوتھی چیز جان ہے۔ جان سے کیا مراد ہے؟ ہر کوئی چاہتا ہے مجھے کوئی بیماری نہ آئے، ہر کوئی چاہتا ہے میں ہمیشہ جوان رہوں، ہر کوئی چاہتا ہے میں ہمیشہ طاقتور رہوں، اس کے باوجود بھی بیماری آ جاتی ہے۔ ہم آزمائیں گے اس کو بیماری دے کر، ہم آزمائیں گے اس کو بڑھاپا دے کر، ہم آزمائیں گے اس کو کمزور کر کے، ہم آزمائیں گے اس کو کہ یہ بیماری کی حالت میں اللہ کو یاد رکھتا ہے یا بھول جاتا ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، پانچویں چیز والثمرات،
والثمرات، ہم پانچویں چیز سے بھی آزمائیں گے۔ والثمرات، یہاں پر ثمرات سے مراد وہ شادی شدہ حضرات جو اولاد والے ہیں، جو صاحب اولاد ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین کے سامنے اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے ماں باپ کے سامنے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے ماں باپ کے سامنے بیٹی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ہم آزمائیں گے اس بیٹی کے انتقال کے وقت، ہم آزمائیں گے اس بیٹے کے انتقال کے وقت کہ یہ کیا کہتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے یا بھول جاتا ہے۔ ہم ان 5 طریقوں سے ہر انسان کو آزماتے ہیں، ہم ان 5 طریقوں سے ہر مسلمان کو آزماتے ہیں، اور جو ان 5 چیزوں میں اللہ کو نہیں بھولتا، اللہ کو یاد رکھتا ہے، آگے اللہ پاک اس کو خوشخبری دے رہے ہیں، آگے اللہ پاک اس کے لیے بشارت دے رہے ہیں۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ مجھ پہ، آپ پہ ان 5 چیزوں کا امتحان آیا ہوا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ والثمرات، جو ان 5 پیپروں میں کامیاب ہو گیا، جو ان 5 پرچوں میں کامیاب ہو گیا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہو ان صبر کرنے والوں کے لیے، خوشخبری ہے ان صبر کرنے والوں کے لیے۔ وہ صبر کرنے والے جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اپنی زبان سے کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب ان پر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے، جب ان پر اللہ کی طرف سے ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز آتی ہے، وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، ہم اللہ ہی کے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو جو کوئی شخص ان 5 طریقے سے ان 5 چیزوں میں کامیاب ہو گیا، جس وقت اس کو اللہ نے حکم دیا نماز پڑھنی ہے وہ نماز پڑھتا ہے، جس وقت اس کو کوئی جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے وہ اپنی زبان سے کہتا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جو کوئی شخص اپنی اس زبان سے اس مصیبت کے وقت اس کلمے کو کہتا ہے، اللہ پاک اس کلمے کی پڑھنے کی وجہ سے اس کو وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو اللہ پاک خوشخبری دیتے ہیں۔ اور آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ان 5 پرچوں میں پاس ہونے والے پر اللہ پاک خصوصی طور پر رحمتیں نازل فرما رہے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اے دنیا کے انسانوں، یہی 5 چیزوں پر کنٹرول کرنے والا شخص ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا۔ تو جس کسی کو جو کوئی بھی مصیبت آئے، اس مصیبت کے وقت کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ خاص کلمہ، یہ خاص قرآن کی آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے۔ اگر اس سے پہلے کسی نبی کو یہ آیت ملتی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملتی، جو کہ اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں ہمیشہ روتے رہتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ یا اسفا یوسف، یا اسفا یوسف، ہائے میرا یوسف کہاں ہے، ہائے میرا یوسف کہاں ہے۔ ان کو بھی یہ آیت نہیں دی، لیکن خاص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ آیت دی گئی اور فرمایا جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، اس دعا کو پڑھنا، اس قرآن کی آیت کو پڑھنا، اللہ پاک اس مصیبت کے بدلے تمہیں جنت میں خوب خوشیاں دیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل رہے تھے۔ اچانک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین مبارک کا، چپل کا
اوپر سے تسمہ ٹوٹ گیا. جب تسمہ ٹوٹا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. صحابی رسول نے پوچھا اللہ کے رسول چپل کا تسمہ ٹوٹ جانا یہ بھی کوئی پریشانی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کے لیے یہ بھی تکلیف دہ عمل ہے. اب چپل کے نہیں ہوگی، چپل کا تسمہ ٹوٹا ہوگا تو چلنے میں تکلیف ہوگی، تو گویا کہ یہ بھی تکلیف ہے. ہر تکلیف چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی ہو اس پر کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میرے عزیزو یہ کلمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، ان کی امت کو دیا گیا. کیا ہے؟ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب